بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سود خور کی اصل حقیقت۔ جب سود خور کی حالت سنبھل گئی تو میں نے فوراً اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے دنیا میں کیسے زندگی بسر کی۔ وہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا ایک جانب دیکھے جا رہا تھا، پھر اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ میں دنیا میں میرے پاس نعمتوں کی فراوانی تھی، میں اپنی پوری زندگی سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میری زندگی کے رزق برق کا اصل راز سود تھا۔ سود کے روپے پیسے سے میرا دسترخوان ہمیشہ انواع و اقسام کی لذیذ غذاؤں سے سجا رہتا تھا۔ میں نے معاشرے کے بھوکے ننگے افراد کی حالت زار کے بارے میں کبھی نہ سوچا، وہ لوگ کہ جن کے پاس کھانے کو سوکھی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں روزانہ غریب و بے نوا افراد کو جلتی دھوپ میں محنت و مشقت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتا۔ وہ سود کی ادائیگی کے لیے بہت محنت و مشقت سے کام کرتے اور ہمیشہ پسینے میں ڈوبے رہتے تھے۔ انہیں اس محنت و مشقت کا بہت کم معاوضہ ملتا۔ کام کی سختی اور بے پناہ تھکن کی وجہ سے مرجھائے ہوئے ان کے چہرے سے بہت سے غم اور پریشانیاں جھلک رہی ہوتی تھیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں ان کی دلجوئی کرتا، ان کی آنسو پونچھتا، ان کے چہروں سے جھلکنے والی پریشانی کو کم کرنے کا سامان کرتا، اس کی معمولی سی مدد کر کے ان کی اور ان کی بیوی بچوں کی خوشی کا باعث بنتا، لیکن مجھ بدبخت کو کہاں یہ توفیق حاصل تھی۔ میں ان پر کوئی نیکی کرنے کے بجائے ان پر اپنے توہین آمیز جملوں کو بوچھاڑ کر دیتا۔ مجھے انہیں غمگین دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی اور اگر کبھی اس کی حالت پر کچھ رحم آتا بھی تو کسی تفریح میں مگن ہو کر اس غم کو فراموش کر دیتا۔ میں خوشیوں اور لذتوں سے معمور زندگی گزار رہا تھا، گویا دنیا کی ہر چیز میری مرضی کے مطابق چل رہی تھی۔ پھر اچانک زمانے نے مجھے کچل کر رکھ دیا، یکے بعد دیگرے کسی مصیبتوں نے مجھے مکمل طور پر بے بس و لاچار کر کے رکھ دیا۔ ان مصیبتوں کی وجہ سے مسلسل پریشانیوں میں مبتلا رہنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مختلف بیماریوں نے مجھے جسمانی طور پر نحیف اور لاغر بنا دیا۔ اس کے باوجود میں یہی سوچتا رہا کہ میں دوبارہ ٹھیک ہو جاؤں گا، میری کھوئی ہوئی توانائیاں بے حال ہو جائیں گی۔ میں نے اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں بہت سے اچھے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، بہت سی قیمتی دوائیں استعمال کی، لیکن کوئی چیز بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ ہر روز ایک نئی بیماری میری حالت کو بد سے بدتر کرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ماہر ترین ڈاکٹر بھی میری صحت سے مایوس ہو گئے۔ اب مجھے اپنے بستر کے آس پاس اپنے اہل خانہ کی مایوسی بھری سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھی۔ کوئی کہتا کہ اب کچھ سوچنا چاہیے، اس کی حالت تو بہت خراب ہو چکی ہے، لگتا ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکے گا۔ کوئی کہتا شاید ٹھیک ہو جائے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کو مل کر اس کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی اور دوسروں سے میری موت کی تعزیت کرتے ہوئے کہتا اب کیا ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے، موت نے آخرکار ہر گھر کا چکر لگانا ہے۔ کوئی اور کہتا دنیا نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی اور نہ ہی اب ایسا کرے گی، اس کا تو ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ روزانہ کسی کو لاتی ہے اور کسی کو لے جاتی ہے۔ زندگی سے مکمل نا امید ہو جانے پر مجھے اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے جدائی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری زبان کی تراوت ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کان باری ہو گئے، بدن کے باقی اعضاء بھی بالکل کمزور پڑ گئے۔ پھر مجھ پر بیک وقت دو بلائیں نازل ہوئیں، ایک موت کا فرشتہ اپنے تمام ہیبت و دہشت کے ساتھ اور دوسرے حسرت و ندامت، جی ہاں اپنے آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ فراہم نہ کرنے پر سخت ندامت اور حسرت۔ موت کا سایہ آہستہ آہستہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، میری قوت سماعت جواب دے گئی اور زبان بے حرکت ہو گئی۔ اس موقع پر میں اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے درمیان بے جان پڑا ہوا تھا، نہ تو مجھے کچھ سنائی دے رہا تھا نہ ہی میں کچھ بول سکتا تھا۔ میں اپنی بے رونق آنکھوں سے انہیں تک رہا تھا، مجھے ان کی حرکات نظر آ رہی تھی لیکن ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ موت رفتہ رفتہ میرے قریب آ رہی تھی، یہاں تک کہ میری بینائی بھی جاتی رہی اور پھر میری روح کا پرندہ میرے بدن کے پنجرے سے پرواز کر گیا۔ نہ میرے جوان بھائی کی دلخراش آہیں میرے کسی کام آئی اور نہ میرا مال کسی کام آیا، نہ میری ماں اور بیٹی کے کلیجے پھاڑ دینے والے بین مجھے بچا سکے۔ بعد ازاں اس نے مجھے روح کے قبض ہونے کے موقع پر عزرائیل کے ہیبت ناک چہرے اور جان کنی کی اذیت ناک کیفیت سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ روح کی بدن سے جدائی، آخرکار عزرائیل لوہے کا تیز دھار کانٹا لیے میرے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے وہ کانٹا میرے بدن میں پیوست کر دیا، میرے گوشت پوست اور اعضاء بدن کی تمام رگوں سے روح کو اس طرح سے کھینچ کر باہر نکالا کہ میرے جسم کی تمام رگیں پارا پارا ہو گئیں۔ میں نے خود کو ایک جانب کھڑا پایا جبکہ میرا مردہ بدن میرے اہل خانہ کے درمیان بے جان پڑا ہوا تھا۔ وہ میرے مردہ جسم سے خوف کھا رہے تھے، اس کے نزدیک آنے سے ہچکچا رہے تھے، میرے بچے ڈر کے مارے میری لاش کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے اور سہم کر اپنی ماں سے لپٹے ہوئے تھے۔ میری بیوی اس بات پر تیار نہ تھی کہ میری لاش رات بھر اس کے کمرے بلکہ اس کے گھر میں رہے۔ اس نے چند رشتہ داروں کی مدد سے اسی رات میری لاش کو سدخانے بھجوا دیا۔
میں اس موقع پر چیخ کر کہہ رہا تھا، ارے مجھے آج کی رات تو گھر میں اپنے بچوں کے پاس گزار لینے دو، لیکن میری آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری ماں بے ضد تھی لاش کو گھر میں ہی رہنے دیا جائے، لیکن میری بیوی کا کہنا تھا کہ بچوں کو لاش سے ڈر لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی بچے تھے جو میرے کسی رات دیر سے گھر پہنچنے پر بے تاب ہو جاتے اور کئی بار گھر کا دروازہ کھول کر گلی میں میری راہ دیکھتے، لیکن اس رات وہ مجھ سے ڈر رہے تھے۔ اس رات وہ صرف مجھ سے یہ نہیں بلکہ اس کمرے میں اس کمبل و بستر سے بھی خوف کھا رہے تھے جن پر میں نے جان دی تھی۔ اس سے اگلے دن میرے اہل خانہ، دوستوں اور جاننے والوں نے بڑے غم و اندوہ اور اشک بہار آنکھوں کے ساتھ میری لاش کو تابوت میں رکھا، اپنے کاندھوں پر سوار کر کے میری آخری منزل قبر کی جانب لے گئے۔ انہوں نے میرے جنازے پر نماز پڑھی، اسے ایک تنگ و تاریک گڑھے میں ڈال کر مجھے میرے کردار اور اعمال کے حوالے کر کے تنہا و اکیلا چھوڑ آئے۔ میرے ورثاء، جنہیں میری زندگی کے دوران میری کوئی پرواہ نہ تھی، اس وقت بہت مسرور و شاد تھے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں میری عمر بھر کی کمائی اس میں تقسیم ہو جائے گی۔ جب جنازے کے ساتھ آئے لوگوں نے مجھے قبر میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا، مجھے تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے، تو میرے پورے وجود پر خوف و وحشت طاری ہو گئی۔ بے اختیاری کی حالت میں خود سے اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں سوالات کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے کوئی آرام اور آسائش نصیب نہ ہوگا۔ سود خور کی پرسوز باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، اگرچہ میری حالت بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھی اور اس کے بعد بھی کئی عذاب میرے انتظار میں تھے۔ سود خور نے اپنی باتیں ختم کر کے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر مجھ سے کہا، اب تم ذرا اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم نے دنیا میں اپنی عمر کیسے گزاری تاکہ مجھے تمہارے حالات سے آگاہی حاصل ہو۔ ابھی میں اپنی بات شروع کرنے والا ہی تھا کہ عذاب کے فرشتے آن پہنچے۔ انہوں نے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس حالت میں وہ مسلسل مڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔